گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام ہماری خوش فہمی میں مرحبا، خوش آمدید۔ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں تراویح کی نماز کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، اپنی معلومات میں اضافہ، دینی معلومات میں اضافہ کرنے کی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تاخیر پروگرام میں شریک رہیے۔ مختصر وقت ہے، انشاءاللہ الکریم اس میں بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی۔ اس میں روزانہ ہم کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، عبادات، عادات، معاملات، اس میں سے کس چیز پر ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس پر جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے، اس کی علامات بیان کی جاتی ہے، اس کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس سے بچنے کی تدابیر کس طرح اختیار کی جائے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ روزانہ ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا انوکھا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حفظ قرآن کے باعث خوش فہمی کا شکار نظر آنا۔ حافظ قرآن، جی ہاں، قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن پاک کو پورا یاد کر لیا ہے، اب اس تعلق سے خوش فہمی میں مبتلا۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعد حفظ قرآن خود کو نجات یافتہ اور میدان محشر میں صاحب شفاعت تصور کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ۔ نیز حفاظ کرام کے لیے جو احادیث کریمہ میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کا لازمی طور پر اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے۔ دنیا میں لوگوں سے ملنے والی عزت اس خیال کو مزید پختہ کر دیتی ہے۔ جہاں جاؤ حافظ قرآن کا احترام ہوتا ہے، تو جی ہاں، حافظ صاحب اس طرح اپنے آپ کو یہ ساری فضیلتوں کا جو ہے، یوں کہیے کہ لازمی طور پر مجھے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوگی آخرت کی، اس کا جو ہے وہ گمان ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر توجہ دی جائے کہ حفظ قرآن کرنے والا یعنی حافظ قرآن اگر اپنی نیت کا محاسبہ کرے تو اس میں بارہا ہزار قسم کے فسادات نظر آتے ہیں، فساد نیت پائی جاتی ہے۔ جی ہاں جناب، کبھی اس لیے حفظ قرآن کیا جاتا ہے کہ خاندان میں فلاں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، فلاں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، تو ہمارے گھر میں اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یا لوگوں کے سامنے ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ نیت ہے،
اب چلیے اس میں خود حافظ قرآن کا تو معاملہ نہیں ہوگا نیت کا، لیکن گھر والے جو والدین سرپرست جو اس بچے کو اس لیے حافظ قرآن بنا رہے ہیں کہ جناب خاندان میں دوسرے بچوں نے حفظ کیا ہے، یا پھر یہ نیت نہیں تو یہ نیت بعض مرتبہ ہوتی ہے کہ جناب پورے خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہے، کم از کم ہمارے گھر سے تو ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، یہ نیت بہت اچھی ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، اس سبب سے ہمارے گھر کا نام ہوگا کہ ماشاءاللہ فلاں کا بچہ حافظ بن گیا، تو اپنا نام کرنے، اپنی شہرت چاہنے کی وجہ سے حفظ قرآن کرایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس جانب غور کرنا چاہیے کہ اگر حافظ قرآن خود نے یا اس کے والدین نے ان فساد نیتوں کی بنا پر، یعنی نیت میں خرابیوں کی بنا پر اگر حفظ قرآن کیا یا کروایا تو آخرت میں ثواب ملے گا، یا نیت کے فطور کے سبب ذلت و عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس معاملے میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو حافظ قرآن بھی سنیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مدد کرنے والے، وقت دینے والے وہ بھی سنیں، تبلیغ دین کرنے والے وہ بھی سنیں، سخاوت کرنے والے وہ بھی سنیں۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے جس کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا کہ جسے اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ ملا، پس اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے اس لیے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا کہ جو ہے تو شہادت کا مرتبہ پالے، تو نے اس لیے یہ کیا تھا کہ تو بہادر کہلائے، سو وہ ہو گیا، تیری نیک نامی ہو گئی، تیرے بارے میں لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اب اس کے بارے میں یہ حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر وہ شخص حاضر کیا جائے گا جس نے علم سیکھا، دین کا علم، دین کی معلومات حاصل کی، اور قرآن پاک پڑھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس نے علم دین سیکھا، قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا کہ دنیا میں تو نے بہت علم حاصل کیا، اس کی اشاعت کی، اس کو لوگوں تک پہنچایا، قرآن پڑھا، لوگوں تک پہنچایا، اب تو میری نعمتوں کو یاد کر کہ دنیا میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے شکر میں تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اور یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا، تیری رضا کی خاطر میں نے قرآن پڑھا، تیری رضا کی خاطر میں نے حدیثوں کی کتابیں پڑھی، تیری رضا کی خاطر میں نے شریعت کے مسائل سیکھے اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں بھی دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا، پس اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ دو اشخاص ہوئے۔ تیسرے کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت بخشی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سو وہ کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں بھی جہنم کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہم نے سماعت کی کہ کتنی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کر رہے، اللہ کی راہ میں بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ہے قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، حدیثوں کا علم سیکھ رہے ہیں، اسے عام کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنا فساد نیت کے سبب برباد ہو جا رہا ہے، اور قیامت میں ان کے لیے اجر و ثواب نہیں بلکہ ان کے لیے دوزخ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب جو حفظ قرآن کر رہے ہیں وہ یہ غور کرے، یا کر چکے ہیں وہ یہ غور کرے، جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ حضرات بھی غور کرے۔ میں سب کو مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، کسی ایک پرٹیکولر فرد کی طرف توجہ جو ہے نشاندہی نہیں کی جا رہی، بلکہ جو اس شعبے سے وابستہ ہے ان سب کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ غور کیجئے نیت کیا ہے۔ جی ہاں جناب، کس نیت سے حفظ قرآن کیا؟ خاندان میں نام کمانے کی نیت سے، معاشرے میں نام کمانے کی نیت سے؟ تو اب جو نیت ہے وہ تو ہو چکا، آخرت میں ثواب کیسے ملے گا؟ تو لہٰذا غور کرنے کی بات ہے۔ اب ناظرین کرام، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کی جاتی ہے، توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ریاکار کو آواز دی جائے گی، جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، نام و نمود کی خواہش کے لیے عمل کرتے تھے، ان کو آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا۔ کس نام سے؟ اللہ اکبر! اے فاجر، اے دھوکے باز، اے ریاکار، تیرا عمل ضائع ہوا اور ثواب جاتا رہا، اپنا اجر اس سے مانگ جس کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، کتنی ڈرانے والی حدیث پاک ہے یہ، بالخصوص چونکہ آج کا موضوع ہمارا حافظ قرآن کے متعلق ہے، حافظ قرآن کی خوش فہمی ہمارا ٹاپک ہے، تو حفاظ کرام اس جانب توجہ دے۔ اگر نیت درست ہو تب بھی حفظ قرآن کے نتیجے میں ملنے والے انعامات کا وہی حافظ قرآن مستحق ہوگا جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے گا۔ صرف حفظ قرآن کر لینے سے یہ فضیلتیں نہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ حفظ قرآن کے بعد اس کے تقاضے ہیں۔ وہ کیا تقاضے ہیں؟ آئیے مزید ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک روایت سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، یعنی اس پر عمل کی سعادت حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے سبب داخل جنت فرمائے گا، اور اس کی شفاعت اس کے 10 ایسے رشتہ داروں کے حق میں قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، یہ فضیلت حافظ قرآن کی، جی ہاں، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے، حدیث مبارک کے ابتدا میں ہی فرمایا گیا کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی اس کے مطابق عمل کیا۔ اس میں جو چیزیں حلال ہوئی، جن چیزوں کا حکم کرنے کا دیا گیا وہ اس نے کیا، اور جو چیزیں حرام ہوئی، جو حرام قرار دی گئی، جس سے رکنے کا حکم دیا گیا، جس سے کرنے سے منع کیا گیا، اس سے وہ رک گیا، اس سے باز آ گیا، تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔
اور نہ صرف جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا بلکہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی وہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا جن پر ان کے گناہوں کے سبب دوزخ واجب ہو چکی تھی، وہ دوزخ میں جانے کے مستحق قرار دیے جا چکے تھے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ناظرین صرف عبارت قرآن حفظ کر کے خود کو نجات یافتہ اور شفاعت کے قابل سمجھنا اس وقت تک خوش فہمی میں شمار کیا جائے گا کہ جب تک حافظ صاحب اس پر عمل نہ کر لے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حافظ صاحب عمل تو بعد میں کریں گے، انہیں تو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ بالکل واضح بات ہے کہ صرف عربی عبارت کا رٹ لینا ہی یہ کافی سمجھ لینے والا قرآنی احکام سے روشناس کیسے ہوگا؟ الحمدللہ اللہ پاک نے ذہانت دی، الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک انہوں نے یاد کر لیا۔ اللہ پاک قرآن پاک یاد کرنے کا اجر حافظ قرآن کو عطا فرمائے، ان کی ذہانت میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں جو ابھی بیان ہوئی کہ اس نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس پر قابل غور بات ہے کہ صرف قرآن یاد کر لینے سے حلال اور حرام کیسے پتہ چلے گا جب تک اس کے معنی پر غور نہیں کرے گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر پر بندہ غور نہیں کرے گا۔ اور جب اسے یہی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجھے کس کس چیز کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو یقیناً اس کی برکات سے مکمل طور پر فیضیاب ہونا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا حافظ قرآن تو بنے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو بنائیں، لیکن حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بننے کی کوشش کرے۔ اپنے بچوں کو عامل قرآن یعنی قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو نہیں کرتا، جو حافظ قرآن صرف حفظ پر اکتفا کیے ہوئے کہ میں نے حفظ کر لیا، اب مزید آگے کے معاملات، شریعت کی پابندی، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، فرائض و واجبات کی پابندی، اگر اس طرف کوئی حافظ قرآن توجہ نہیں دے رہا ہے تو اسے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آئیے ان نقصانات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ پہلا نقصان، ایسا شخص عملی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ بے عملی اس کے لیے قیامت کے دن عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے۔ حافظ قرآن غور کرے، جو ایسے ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ جی ہاں آپ نے حفظ قرآن کیا، بہت بڑی سعادت حاصل کی، اللہ پاک آپ کی ذہانت میں اور اضافہ کرے۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حافظ قرآن کے جو فضائل ہے وہ سب آپ کو نصیب کرے۔ لیکن مقام غور ہے کہ اگر صرف حفظ قرآن پر اکتفا کیا ہوا ہے اور عمل کی طرف نہیں آ رہا ہے تو پہلا نقصان یہی ہے کہ وہ بے عملی میں جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور عملی لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے بت پرستوں کی بنسبت قرآن پاک کے ان حفاظ کو جلدی پکڑیں گے جو قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو لہٰذا مقام غور ہے کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ کے سینے میں پورا قرآن سمایا ہے، اب اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ جی ہاں، تو پہلا نقصان یہ کہ صرف حفظ کر لینا اور عمل کی طرف توجہ نہ دینا تو وہ بے عملی میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، عملی طور پر پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان ناظرین یہ ہوتا ہے کہ کبھی ریا و سمعہ یعنی دکھانے اور سنانے کی وجہ سے اپنے نیک عمل کی بربادی کا سامان بھی کر بیٹھتا ہے۔ جب نام پوچھا جائے کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں
بلا وجہ اپنے آپ کو حافظ قرآن ظاہر کرنا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت اس کو اپنے آپ کو حافظ ظاہر کرنے کی اور مزید لوگوں سے جو ہے انسیت محبت حاصل کرنے کی، لوگوں کو ادب کروانے کی ہے تو یہ قابل گرفت ہوگی، اور اگر ایسی نیت نہیں ہے، بس برملا اپنے آپ کو حافظ کہہ دیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو لہٰذا غور کرے کہ میں نے لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو حافظ کہلوانے کے لیے تو کہیں میں نے حفظ قرآن نہیں کیا۔ اسی طرح تیسرا نقصان یہ کہ اس کے علاوہ ان کی یہ بے عملی دوسروں کے لیے دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ عوام الناس بہرحال ایسے حضرات کو دینی لحاظ سے قابل احترام سمجھتی ہے۔ اس طرح ان حضرات کے لیے گناہ جاریہ کا گویا کے سبب بنتا ہے۔ کیا؟ جی ہاں، حافظ قرآن کی عزت بہت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر حافظ قرآن بے عملی کی طرف ہو، سنت و واجبات سے دور ہو، فرائض سے دور ہو، تو لوگ ان کی پیروی کر کے معاذ اللہ خود بھی سنتوں اور فرائض سے، واجبات سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے اور دلیل بناتے جناب وہ حافظ قرآن ہے، جب وہ عمل نہیں کرتا تو پھر ہم تو کس کھاتے میں ہیں؟ ہم اگر عمل نہ کریں تو کیا مذائقہ ہے؟ تو اس طرح حافظ قرآن اپنے عمل پر غور کرے کہ میری یہ بے عملی لوگوں کو بھی بے عملی بنا رہی ہے، کیونکہ دکھتی بات ہے کہ لوگ دیکھ کر اچھا عمل کرنے لگتے ہیں، اور معاذ اللہ برا دیکھ کر برا عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سبھی حافظ قرآن حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، اس خوش فہمی کا، کہ کبھی کبھی قلب میں دوسروں کو کمتر و حقیر سمجھنے کی عادت بھی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اس کو تو چند صورتیں یاد نہیں ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، اس کو کیا پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ جو ہے رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب ناظرین اکرام، یہ چند نقصانات جو ہے عرض کیے کس کے؟ اس حافظ قرآن کے جو حفظ قرآن ہی کو سب کو سمجھ کر عمل سے دور ہے، لہٰذا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نے حفظ کر لیا، اب سارے فضائل مجھے حاصل ہو جائیں گے، میں نجات یافتہ ہو گیا، میں اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا غور کرنے کی بات ہے کہ کئی ان نقصانات کا میں بھی شکار نہ ہو جاؤں اس خوش فہمی کے سبب۔ تو آئیے نقصانات عرض کر دیے، علامات عرض کی، نقصانات عرض کیے، اب اس خوش فہمی کی بلا سے باہر آنے کی کچھ تدبیریں عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، کچھ طریقے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی بہت قابل توجہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، الحمدللہ اتنے سال ہو گئے حفظ قرآن کیے ہوئے لیکن ابھی تک میری بے عملی کی عادت نہیں گئی، یا بالخصوص وہ والدین، وہ سرپرست جن کے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے حافظ قرآن بن گئے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کریم ہمارے گھر کے ہر فرد کو، ہر بچے کو حافظ قرآن بنائے، لیکن اس کے ساتھ اس کے عمل کی طرف بھی توجہ والدین کو رکھنی ہے، سرپرست کو رکھنی ہے۔ جی ہاں، تو اب اگر اس خوش فہمی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایسا شخص، یعنی ایسے حافظ قرآن، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ حفظ قرآن میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ اس نے مجھے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ اللہ اکبر! ناظرین کتنا اہم نقطہ ہے۔ جناب میں نے تو 3 سال میں حفظ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 2 سال میں حفظ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 1 سال میں حفظ کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھے اس میں کمال بندے کا نہیں، میرے رب کی رحمت کا ہے، اس کے فضل کا ہے، اس کی عنایت کا ہے، اس کے کرم کا ہے کہ اس نے آسان کر دیا۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ پاک خود قرآن پاک میں سورۃ القمر میں 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کیا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر! تو
تو آپ ناظرین کرام دیکھیں کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ 5 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو الحمدللہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بچے کی ذہانت اپنی جگہ پر، لیکن یہ خصوصی رب کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ذہن کو، اس کے دل کو کشادہ کر دیا کہ وہ اس کے کلام کو حرف بہ حرف یاد کر لے۔ تو حافظ قرآن اس حفظ قرآن کو اپنا کمال نہیں، اپنے رب کا فضل تصور کرے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جو ہے طریقہ اس کا عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ شفاعت والی حدیث پاک پر غور کر کے خود کو سمجھائے کہ اگر دنیا میں وقتی عزت حاصل ہو بھی گئی تو جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ معیار پر پرکھا جائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ یعنی یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حافظ قرآن خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، تو ماشاءاللہ اس بنا پر لوگ حافظ قرآن کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اچھی، لیکن جو حافظ قرآن ہے وہ خود اپنے آپ سے کہے کہ دنیا میں تو یہ عزت ملی، لیکن اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اس وقت اگر جو معیار بیان ہوا تھا میں اس کے مطابق نہ اترا تو اللہ اکبر، یہی عزت دینے والے اس وقت میری ذلت کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے، تو کتنی شرم محسوس ہوگی، کتنی عار محسوس ہوگی۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ جو ہے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بننے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ یہ کہ نفس کے دھوکے سے نکلنے کے لیے خود سے سختی کے ساتھ اس سوال کا جواب طلب کیا کرے کہ کیا حفظ قرآن کے بعد میرے لیے بے عمل رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا یہ جائز ہو گیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے کہ حافظ قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن صرف حفظ قرآن کی بنا پر کیا میرے لیے عمل کی حاجت نہیں؟ کیا میرے لیے گناہوں کی اجازت ہو گئی؟ معاذ اللہ نہیں۔ تو لہٰذا اکابرین پر توجہ دے، یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ نہ ہی میں آئے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ پر غور کرے کہ میں نے حفظ قرآن کیا، اتنا عرصہ، سال 2 سال 3 سال محنت کی، اور ماشاءاللہ آج اتنے 10 سال سے 20 سال سے میں حافظ قرآن ہوں، اللہ پاک کا کلام میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات پر عمل، سنتوں پر عمل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل، تقوی و پرہیزگاری، یہ کہاں ہیں؟ تو لہٰذا اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے کہ جب حافظ قرآن، بڑی ڈرانے والی بات ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، حافظ قرآن توجہ سے سنے، بڑا ڈرانے والا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں جب حافظ قرآن اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر سے قرآن بزبان حال پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ واللہ، خدا کی قسم، میں اس لیے تو حاصل نہیں کیا گیا تھا، میری نصیحتیں اور میری وعیدیں کہاں گئی؟ تو ان کی جانب توجہ کیوں نہیں کرتا؟ اور میرا ہر حرف تجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی مت کر۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محترم، معزز، مکرم حفاظ کرام حضرات، توجہ دیجیے۔ جی ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نافرمانی کی بنا پر ہمارے اندر سے بھی قرآن بزبان حال ہم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کیوں نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو، کیوں وعیدوں سے ڈر نہیں رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے بے عملی کے سبب
قیامت میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہو۔ اسی طرح حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے حافظ کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرے، نہ حکمرانوں اور نہ عام لوگوں کے سامنے۔ ارے آپ سوچیے، آپ کتنے بڑے مالدار ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے پاس اللہ کا پورا کلام آپ کے سینے میں ہے۔ تو جس رب نے اپنے کلام کو آپ کے سینے میں اتار دیا اور محفوظ کر دیا، اسی رب سے اپنی حاجتیں بیان کرے، اپنے معاملات اسی کی بارگاہ میں پیش کرے۔ فلاں حاجی صاحب، فلاں سیٹھ صاحب وہ مل جائے، ان کے ذریعے سے میرے گھر میں یہ آ جائے، ان کے ذریعے سے میری وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ نہ ایسا نہ کرے، بلکہ حفظ قرآن کا تقدس باقی رکھے اور اپنے رب سے التجا کرے۔ قرآن کے متعلق ہمارے اسلاف و بزرگان دین اس طریقے سے قرآن پاک حفظ کرنے پر توجہ دیتے تھے، اور اس قدر اس کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن سیکھو پھر اسے پڑھا کرو، کیونکہ جو قرآن سیکھے، اس کی قراءت کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، اس کی مثال اس تھیلے کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہو اور جس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو اسے سیکھے، یہ اس کے سینے میں موجود ہو اور پھر سویا رہے، تو اس کی مثال اس مشک کے تھیلے کی طرح ہے کہ جسے اوپر سے باندھ دیا گیا ہو۔ یعنی وہ سویا رہے، یعنی عمل نہ کرے، تو مشک کو گویا کہ اوپر سے باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، بہت سی باتیں جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ کرے کہ حفاظ کرام حضرات، جی ہاں، ان کی جناب میں دست بستہ میں نے یہ باتیں عرض کی ہے، توجہ دیجئے۔ حافظ قرآن یقیناً جو ہے، حفظ قرآن یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بننے کی بھی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ بھی عرض کیا دوران بیان کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اپنی اٹکل سے سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ جو مفسرین نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، مترجمین نے ترجمہ کیا، اور تفسیر لکھنے والوں نے تفسیر لکھی، اس کو اگر پڑھیں گے، بالخصوص یہاں پر امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، جی ہاں، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور متعدد تفاسیر ہے، تفسیر جو ہے صراط الجنان ہے، تفسیر نور العرفان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، ان کو پڑھ کر کے ماشاءاللہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دور جدید کی بالکل آسان تفسیر اور ترجمہ بھی، ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر صراط الجنان، اسے حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ جو کچھ اس کے دین کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے قرآن کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں